انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کے ساتھ اٹیچ ہونے والے ضمنی معاہدے یا رائڈرز کیا ہوتے ہیں اور اے آئی بی اور اے ڈی بی رائڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت شکریہ یار صاحب. ہمارے پاس مختلف قسم کے منصوبہ جات ہیں جن کے تحفظات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کچھ رائڈرز یعنی ضمنی معاہدے جسے ہم سپلیمنٹری کانٹریکٹس بھی کہتے ہیں پالیسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں. صحیح. جس کے تحت پالیسی کے تحفظات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا. اور خاص کر ان افراد کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم ان رائڈرز کو ایڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہو تو میری فیملی کو زیادہ تحفظ ملے، ایکسیڈنٹل میں اتنے گنا تحفظ ملے، تو ہم کسٹمائزلی ان کی پالیسی میں رائڈرز کو ایڈ کر دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے اے ڈی بی کی یا اے آئی بی کی، تو یہ دونوں رائڈرز جو ہیں یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں قابل ادا ہوتے ہیں. صحیح. جبکہ اے آئی بی رائڈر کے اندر کچھ ایکسٹرا فیچرز شامل ہیں جو کہ خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں اگر کوئی معذوری ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اعضاء ضائع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ اے ڈی بی کی کاسٹ انتہائی نامینل ہوتی ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو اے ڈی بی کی کاسٹ پر 1000 کے اگینسٹ ₹1.25 ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ 10 لاکھ سم ایشورڈ کی پالیسی لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ میں کتنے 1000 ملٹیپل ہوتے ہیں؟ 1000 کو اگر آپ ₹1.25 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی ₹1250 کیلکولیٹ ہوں گے جو کہ اے ڈی بی کی کاسٹ ہے. اچھا. جیسے ہی آپ اس کاسٹ یعنی ₹1250 کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو ایکسیڈنٹل کوریج پرووائڈ کیا جائے گا. صحیح. یعنی کہ مزید سم ایشورڈ کے ساتھ ایکسٹرا سم ایشورڈ آپ کو ایکسیڈنٹل کی صورت میں پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اے آئی بی کی بات کریں تو اس کی کاسٹ کم از کم ₹4 ہے اور پروفیشن کے رسک کے مطابق اس کی کاسٹ ₹4 سے ₹8 تک بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نارمل کاسٹ کیونکہ ₹4 ہے اور ہم مثال کے طور پہ 10 لاکھ کو ازیوم کرتے ہیں تو 10 لاکھ میں 1000 ملٹیپلز ہوتے ہیں. 1000 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی سالانہ جو اے آئی بی کی کاسٹ ہے وہ ₹4000 آئے گی. صحیح. اس کے اندر بھی یہی فیچر شامل ہے کہ حادثے کی صورت میں ہم نے ایکول ٹو سم ایشورڈ مزید پے کرنا ہوتا ہے. لیکن مزید اس کے اندر تحفظات یہ شامل ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پالیسی ہولڈر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی اعضاء ضائع ہو جائے یا اس کو بیڈ ریسٹ پہ جانا پڑے تو اس صورت میں بھی کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اچھا انیسا مجھے یہ بتائیں کہ جو اے ڈی بی ہے یہ سپیریئر رائڈر ہے یا بہتر رائڈر ہے، یا اے آئی بی جو ہے یہ سپیریئر یا بہتر رائڈر ہے؟ ایسا ڈپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹ پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں کی کاسٹ کا بھی ڈفرینس ہے. اے ڈی بی کی کاسٹ جو ہے وہ انتہائی نامینل ہے ₹1.25 پر 1000 اور اے آئی بی کی بات کریں تو ₹4 پر 1000 اس کا جو ہے وہ ریٹ ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. صحیح. اگر آپ ایکسیڈنٹل کوریج مکمل لینا چاہتے ہیں جس میں آپ کا بیڈ ریسٹ بھی کور ہو، آپ کو خدا نخواستہ کوئی انجری ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اعضاء ضائع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے تو اے آئی بی از دا بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے. اور اے ڈی بی کی بات کریں تو اس میں صرف اور صرف ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں سم ایشورڈ ایکول ادا کیا جاتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جس نے پالیسی لی ہوئی ہے اور اس کی پالیسی میں اے ڈی بی ایڈ ہے تو اس کی فیملی کو ڈبل سم ایشورڈ دیا جائے گا ان کیس آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اور اے آئی بی کی صورت میں ڈبل سم انشورڈ تو دیا ہی جاتا ہے. مطلب اے آئی بی میں اے ڈی بی شامل ہوتا ہے لیکن اے آئی بی میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اور بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے کوئی شخص، بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے تو اس کو اس وقت بھی کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. مطلب اے ڈی بی جو ہے وہ سپیریئر رائڈر نہیں ہے بلکہ اے آئی بی زیادہ سپیریئر رائڈر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.